SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मारगला हाइकिंग ट्रैक पर मशहूर रेप केस का ड्राप सीन हो गया है और उसके बारे में ना सिर्फ नए इंकशाफात सामने आए हैं बल्कि जो मकामी अदालत है उसने जिन मुल्ज़मान ने ये ड्रामा रचाया, जिन मुल्ज़मान ने ये सारी कार्रवाई की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का और उन्हें गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। ये मामला था क्या और ये केस क्या था, कब दर्ज करवाया गया और इसके अलावा इस केस के जो मुहर्रकात हैं वो क्या थे और किसी शख्स के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज करने की क्या सज़ा है और झूठा मुकदमा दर्ज, फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा और आपको इस मुकदमे की मुकम्मल कहानी भी बताऊंगा कि ये मामला है क्या। तो इसलिए आपने मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। कुछ अर्सा कबल सिदरा नामी एक खातून थी, उसने कोसार थाना इस्लामाबाद एक FIR दर्ज करवाई जिसमें उसने बताया कि वो मारगला हाइकिंग ट्रैक पर जो है वो गई हुई थी और वहाँ पर एक मुल्ज़म नुमान ने उसको ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ लिया और उसने उसके साथ रेप किया ज़बरदस्ती। ये उसने FIR दर्ज करवाई और ये जो FIR जब दर्ज हुई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और ये वो जो ट्रैक है कि जिस पर फैमिलीज़ भी जो हैं वो वॉक वगैरह करती हैं और फैमिलीज़ का भी आना जाना लगा रहता है। सो इस्लामाबाद में इस वाक़े के बाद जो है खौफो हरास की फ़िज़ा जो थी वो भी बनी और क्योंकि एक अहम इलाका है इस्लामाबाद का, तो उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जो मुल्ज़म नुमान था उसको गिरफ़्तार किया गया और वो जो ख़ातून थी सिदरा नाम की वो FIR दर्ज करवाने के बाद चली गई। उसके बाद उसने पुलिस को के साथ ख़ास तावन नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश मज़ीद आगे बढ़ाई और जो मेडिकल करवाया गया था उसका ख़ातून का, उसमें पहली बात तो ये कि रेप की एविडेंस ही नहीं आई और उसके बाद जब मज़ीद तफ्तीश की गई और नुमान मुल्ज़म से भी जो पूछगिछ हुई तो ये इंकशाफ हुआ कि ये तमाम मुकदमा ही झूठा था। असल ये कहानी ये थी कि जो मुल्ज़म नुमान है उसका एक अनवर नामी शख्स दोस्त है। अनवर और नुमान जो थे ये पुराने दोस्त थे, इनका आपस में झगड़ा हुआ किसी बात पर और अनवर ने नुमान से इस बात का बदला लेने के लिए उस झगड़े का, उस तलक कलामी का, उसने इस्लामाबाद की एक ख़ातून है साइमा नामी, उससे उसने रब्ता कायम किया, रावलपिंडी की है, और उसने उसे बताया कि उसने अपने दोस्त जो नुमान है उससे उसने बदला लेना है। सो उस साइमा नामी ख़ातून ने इस सिदरा जो ख़ातून है जो मुस्तगीसा है उस केस की, इसका तल्लक जो है वो शेखुपुरा से है, उसने इसकी सर्विसेज ली और 3 लाख रुपए में जो ये अनवर जो था ये उनको अदा करने पे राज़ी हुआ। उसमें से 1.5 लाख रुपया उस सिदरा नामी खातून ने रखना था जो मुस्तगीसा थी और बाकी 1.5 लाख रुपया जो है वो साइमा और उसके जो दीगर अफराद थे उन्होंने लेना था। और प्लानिंग ये थी
کہ یہ جو سدرا ہے مستغیثہ، یہ نعمان سے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے رابطہ قائم کرے گی، اس کو پھنسائے گی اور پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو موقع دے گی قریب آنے کا، اور یہ جب یہ ایکٹ ہوگا تو پھر ایک فرضی پولیس افسر اور ایک فرضی صحافی جو تھے وہ بھی وہاں اچانک پہنچیں گے، اور جو پولیس افسر ہوگا وہ اس کو اریسٹ کرنے کی اداکاری کرے گا، اور جو صحافی ہوگا وہ رپورٹنگ کرے گا۔ تو یہ سارا ان کی پوری پلاننگ تھی جس کے تحت انہوں نے عمل کرنا تھا۔ لیکن نعمان اس لڑکی کے ساتھ کے ساتھ اس کی بات چیت شروع ہو گئی، اور وہ لڑکی اسلام آباد پہنچ بھی گئی اور وہ مارگلہ ہائکنگ ٹریک پر چلے بھی گئے، لیکن کوئی ان دونوں کے درمیان جو ہے مراسم قائم کسی وجہ سے نہیں ہو سکے، اور اس لیے وہ لڑکی کا جو میڈیکل ہے اس میں ریپ بھی ثابت نہیں ہوا، ایون کہ اس کے ساتھ جو ہے کسی کا سیکس کرنا بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ تو اس کے باوجود اس لڑکی نے، چونکہ اس کو رقم ملی ہوئی تھی، تو اس نے جا کر FIR کروا دی۔ لیکن تفتیش پولیس نے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جب تفتیش کرتی ہے تو پھر وہ بال کی کھانچ اتار لیتی ہے اور وہ بڑی تفصیل میں جاتی ہے، تو لہٰذا یہ ساری کہانی کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ پوری پلاننگ تھی جس کے تحت نعمان کو پھنسانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی۔ اور اب یہ ہوا کہ پولیس کی فائنڈنگ آ گئی کہ یہ سارا مقدمہ جھوٹا تھا، کوئی لڑکی کے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا، اس نے جھوٹی FIR درج کروائی اور یہ لوگ ملے ہوئے تھے۔ تو اب عدالت نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا تھا، اس میں سدرا بھی شامل ہے، اس میں سائمہ بھی شامل ہے، اس میں وہ فرضی انسپیکٹر جو پولیس افسر اس نے بننا تھا وہ بھی شامل ہے، اس میں فرضی صحافی بھی شامل ہے، سب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، کیونکہ آج کل اکثر لوگ جو ہے مخالفین کو پھنسانے کے لیے ایسی خواتین کے جو ہے سہارا لیتے ہیں کہ جو اس قسم کے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کے قریب آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھنسایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ فرض کریں اگر نعمان جو ہے اس کے ساتھ مراسم قائم کر لیتا، جیسے وہ مارگلہ ہائکنگ ٹریک پر چلا گیا تھا اور اس سے ریلیشن سے کام ہو جاتا، تو پھر اس خاتون کا میڈیکل بھی درست آ جانا تھا اور اس میں اس نے بری طریقے سے پھنس جانا تھا۔ بلکہ آج کل جو ڈاکو حضرات ہیں، خاص طور پہ یہ آپ راجن پور وغیرہ کی طرف جو ہماری پنجاب میں یا سندھ میں جو ڈاکو ہیں، وہ بھی لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے لڑکیوں کے سہارے لے رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، فون کے ذریعے رابطے قائم کرتی ہیں اور قریب کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان سے لاکھوں کروڑوں کا تاوان مانگا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے ایسی خواتین سے، اور جو خود بخود آپ کے کلوز ہوں اور آپ کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں، تو وہاں آپ کو تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو نعمان کے بچنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس کا موبائل کا ڈاٹا چیک کیا گیا تو اس ڈاٹے میں زیادہ تر جو رابطہ تھا اس خاتون سدرا کی طرف سے کیا گیا تھا جس نے FIR درج کرائی تھی ریپ کی، تو زیادہ تر جو رابطہ فون وغیرہ میسیجز وغیرہ اسی کی طرف سے تھے۔ تو یہ بات بھی نعمان کی فیور میں گئی ہے جس کی وجہ سے بچ گیا۔ اب میں اس کیس کے قانونی پہلوؤں کی طرف آؤں گا۔ اگر یہ وہ اس کے کلوز ہو جاتا تو اگر ریپ تو اسے نہیں کہہ سکتے، ود کنسنٹ ہونا تھا، لیکن اگر ہو جاتا تو پھر کتنی سزا اس کو ہو سکتی تھی، تو پھر یہ اس نے برے طریقے سے پھنس جانا تھا۔ تو ریپ کی جو قانون ہے وہ 375 میں اس کی تعریف کی گئی ہے، تعزیرات پاکستان کے دفعہ 375 اور 376 میں سزا بیان کی گئی ہے، جو کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور 10 سال سے کم کی صورت نہیں ہے۔ مطلب یہ اس سزا سے یہ جو نعمان ہے یہ بچا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب دوسرا پہلو میں آؤں گا کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی جھوٹا فوجداری مقدمہ درج کرا دیا جائے، جیسے کہ اس کیس میں ہوا، کوئی بھی مقدمہ، یعنی ضروری نہیں کہ یہ ریپ کا ہو، کوئی آپ کے خلاف فراڈ کا درج جھوٹا کرا دیتا ہے یا کوئی بھی فوجداری مقدمہ جو ہے جھوٹا درج کرا دیتا ہے، تو آپ کے پاس کیا ریمیڈیز موجود ہیں۔ سب سے پہلے دفعہ 182 تعزیرات پاکستان ہے، جس کے تحت جو ہے پولیس، اگر یہ قانون یہ ہے کہ پولیس آفیسر کو کسی شخص کے خلاف جھوٹی درخواست دینا، اس کو استعمال کرنا پولیس آفیسر کو، کہ وہ آپ کے جو مخالفت ہے اس میں اس کو استعمال کرنا، جھوٹی درخواست دینا جو کہ بیس لیس ہو، تاکہ وہ اس کو پھنسایا جا سکے اس شخص کو، آپ کا جو مخالف ہے۔ تو جھوٹی درخواست دینے کی بابت پولیس افسر خود کارروائی کر سکتا ہے۔ 182 تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو اختیار ہے، اور 6 مہینے کی سزا دی جا سکتی ہے جھوٹی درخواست دینے والے کو۔ اس کے علاوہ سیکشن 211 ہے تعزیرات پاکستان، یہ بھی جھوٹا مقدمہ درج کروانے کی بابت ہی ہے،
اور اگر وہ کروائے گا تو اس کی سزا جو 2 سال تک ہے۔ اس کے علاوہ جو دفعہ 500 ہے تاجرت پاکستان کی، یہ کسی کی توہین کرنا، انسلٹ کرنا، اس پر دفعہ 200 اپلیکیبل ہوتی ہے اور وہ اس کی سزا جو ہے وہ بھی 2 سال تک ہے، کیونکہ جب آپ کسی پر جھوٹا مقدمہ درج کرواتے ہیں تو وہ بندہ اگر اپنی عبوری ضمانت کرواتا ہے یا ضمانت کرواتا ہے یا جیل جاتا ہے اس جھوٹے مقدمے کی بنا پر، تو یقیناً اس کا معاشرے میں مقام متاثر ہوتا ہے، اس کی انسلٹ ہوتی ہے۔ تو دفعہ 500 کے تحت جو ہے یہ استغاثہ جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے یا FIR کرائی جا سکتی ہے دفعہ 500 کے تحت۔ اس کے علاوہ دیوانی مقدمہ بھی ڈیمیجز کا کیا جا سکتا ہے، بلاشس پروسیکیوشن کا، جھوٹی مقدمے بازی کا، وہ اس میں آپ کلیم کر سکتے ہیں جتنا بھی کرنا چاہیں، وہ سول سوٹ ہوگا، اس میں آپ 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کا جو بھی آپ کلیم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس پہ کورٹ پھر طے کرتی ہے کہ واقعی آپ کی توہین ہوئی ہے، اور ہوئی ہے تو کس قدر ہوئی ہے اور کتنا ڈیمیجز ڈگری ہونا چاہیے۔ تو یہ اس مقدمے کی ساری کہانی تھی۔ بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی فیمیل خود آپ سے بار بار رابطہ کرے، آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، تو اس سے محتاط ہونا وہ بہتر ہے۔ SNL ایسوسیٹ سارے پاکستان میں اب سروسز فراہم کرتی ہے، سو کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ صبح 9 سے لے کر رات 9 بجے تک مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا کوئی بھی لیگل ایشو ہو، اس کی مشورے کی 1000 فیس ہوگی، جو آپ میرے جائز کیش نمبر 0306 775 9605 پر ادا کر کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی شہر میں آپ کو ہماری سروس چاہیے ہو تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ فیملی اور پراپرٹی کیسز پراپر ہم ڈیل کرتے ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔